آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ دھیان سے سنیے گا اور اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے دل سے پوچھئے گا، اپنے دماغ سے سوچئے گا۔ یہ واقعہ ہم سب لوگوں کو بہت سارے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان حضور کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جب اس نے ایسا سوال حضور سے کیا تو جو صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام غصہ ہو گئے کہ کیسا گستاخ ہے، کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے نالائق، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، غصہ مت کرو، اس نوجوان کو نصیحت کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحیم کریم رحمت للعالمین، آپ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کل کو جب تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہاری بیوی ہوگی، تو اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیا تم یہ چیز اپنی بیوی کے ساتھ پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ چیز اپنی بیوی کے ساتھ بالکل نہیں پسند کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے پوچھا کہ اگر یہی چیز تمہاری ماں کے ساتھ ہو تو کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ بات پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کبھی نہیں پسند کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پھر پوچھا کہ اگر یہ چیز تمہاری بہن کے ساتھ ہو، تمہاری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تم یہ بات پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا، کبھی نہیں پسند کروں گا۔ تب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جس عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے وہ کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، اور جو چیز تم اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، تو پھر جس کے ساتھ تم یہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، یاد رکھو، اے میرے بیٹے یاد رکھو، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو پاس بلایا، اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ نوجوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا فرمانے کے بعد سے ساری زندگی لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا رہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ ذرا پوچھئے اپنے دل سے، آپ ذرا سوچئے اپنے دماغ سے کہ آپ نے جس کو گرل فرینڈ بنا رکھا ہے، آپ جس کے ساتھ عشق کر رہے ہو، آپ جس کے ساتھ زنا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہو ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ اسی لیے یہ چیز دیکھو، غور کرو، اور جس کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچو کہ جب اپنے لوگوں کے لیے تم یہ چیز پسند نہیں کر سکتے تو دوسروں کے ساتھ یہ چیز کیسے پسند کرو گے؟ یہ چیز جب سوچو گے، کسی بھی غیر محرم سے بات کرنے سے پہلے اس چیز پر غور کرو گے، میرا یہ سنایا ہوا واقعہ یاد کر لو گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔